کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آپ سے اور مجھ سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائیں، متقی بن جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اور وہ خوف خدا ہمارے اندر کیسے آنا چاہیے اور وہ کس طرح آ سکتا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دنیا کی بے رغبتی سے انسان اگر دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کرے گا تو لا محالہ آخرت کی وجہ سے کرے گا، خوف خدا اس کے دل میں جاگودی ہوگا۔ خوف خدا کے لیے محدثین، مفسرین، علماء نے ایک بڑا اکثیر نسخہ رقم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف اگر کسی بندے کے دل میں نہیں آتا تو اس کے دل میں خوف خدا ڈالنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یاد موت۔ موت کا ذکر اس کے سامنے کثرت سے کیا جائے، وہ بندہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ موت کے بعد جو احوال بندہ مومن کے ساتھ یا بندہ فاسق کے ساتھ پیش آنے ہیں، ان احوال کے اوپر غور و فکر کرتا رہے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تب ہی پیدا ہوگا اگر ہمارا ایمان قرآن پاک کے اوپر اور حدیث رسول کے اوپر غیر متزلزل ہوگا، اگر ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت جو کہہ رہا ہے سچ ہے، نبی کریم نے جو بات کہی ہے سچ ہے، تبھی خوف خدا آئے گا۔ اتنی ڈرانے کی حدیثیں موجود ہیں خود قرآن پاک کے اندر موت کے حوالے سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جس نے موت سے فرار ہو جانا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو اور مجھے یقین نہیں آتا، لیکن صحابہ کا ایمان یقین ایسا تھا۔ حضرت ابو زرارہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ تک پہنچتے ہیں۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ آیتیں ہیں نا، ترجمہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دن بڑا ہی سخت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے تو بڑا ہی سخت ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور کو پھونک دیا جائے گا۔ اس آیت پہ پہنچے ہیں، اس آیت کے ترجمے کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، حالت نماز میں اس آیت کو دہراتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جناب خلید ایک دفعہ تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پہ پہنچتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہا بس کیجئے، آپ تو اپنے دل کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت سے جنات ایسے ہیں جو آپ کی اس پرتاثیر تلاوت کو سن کے صدمے سے فوت ہو چکے ہیں۔ اور ایک تابعی کا واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ حالت احرام کے اندر جب میقات پہ پہنچتا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے، رک جاتا ہے، پھر ایڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ کہا دل سے ارادہ تو ہے کہ میں کہوں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، لیکن میں ڈرتا ہوں ساری زندگی کی جمع پونجی لے کر آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے میقات پہ پہنچ چکا ہوں، آگے سے کہیں یہ آواز نہ آ جائے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا نہ آنا قبول ہوا نہ تجھے اس لبیک کی مبارک ہو۔ کہا کوشش کر، بڑھ۔ خوف خدا اتنا دل میں آیا، پوری کوشش کی، طاقت کی، لبیک کی صدا لگائی حالت احرام میں۔ اسی وقت خوف خدا کی وجہ سے روح قبض کر لی گئی، اللہ کے خوف سے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اور کتنا خوش نصیب تھا، حدیث کے الفاظ ہیں نا، جو حالت احرام میں، حالت حج میں فوت ہو گیا، قیامت تک جتنے حج آنے ہیں اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ویسے ہی لکھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے فرشتوں نے بھی نہیں بچنا، کل نفس ذائقۃ الموت، جس سے کسی نے نہیں بھی بچنا، آج میں اور آپ موت کی اس گھڑی سے کتنا غافل ہیں، کتنا غافل ہیں۔ حضرت عمر بن العاص، آپ کو پتہ ہے فاتح مصر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں کہ کم صحابہ کو یہ اعزاز ملا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
یہ جو مقدمہ آیا اس کا فیصلہ عمر تو کر، عمر بن العاص، اس کا فیصلہ تو کر۔ اللہ کے رسول اختیار تو آپ کا ہے، حاکم تو آپ ہیں، فیصلہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کروں؟ کہا ہاں اختیار میرا ہے، لیکن میں تجھے تفویض کرتا ہوں۔ پھر جو فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے خوش ہو گئے۔ جنت کی بشارتیں پانے والے یہ صحابہ ہیں، اور یہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے عمر بن العاص کہ میرا دل سوچتا ہے اور میرا دل اس بات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اور میں غور کرتا ہوں یہ جو ہمارے ساتھی دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی موت کے وقت اس کیفیت کو کیوں نہیں بیان کرتا کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ شاید اس کی کیفیت سننے کے بعد باقی لوگ اصلاح پکڑے، لوگوں کی کے لیے آسانی ہو جائے۔ ان لوگوں کو بڑی ڈیٹیل بتانی چاہیے کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، کیا منظر ہے، کیا سختی ہے، کیا تکلیف ہے۔ اپنی نزا کا عالم آیا تو عبداللہ ابن عباس نے یہ قول ان کو یاد کروایا، ساری زندگی آپ کہا کرتے تھے کہ نزا کے عالم میں لوگ موت کی تلخیاں اور سختیاں کیوں نہیں بیان کرتے؟ آج آپ بظاہر لگتا ہے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ وہ عالم بیان کریں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ تو عمر بن العاص کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ اس وقت میں ایک جملہ کہنے سے بھی کیوں قاصر آ جاتے ہیں اور کیوں یہ حالات بیان نہیں کرتے، لیکن اے عبداللہ میں تجھے بیان کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے آسمان پورے کا پورا زمین میں گر پڑا ہے اور زمین کے اوپر میں اکیلا رہتا ہوں اور آسمان مجھے پیس رہا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، اور میرے حلق سے سانس اتنی مشکل سے نکل رہا ہے کہ گویا سوئی کے ناکے سے اگر اونٹ کو گزارا جائے۔ صحابی رسول ہیں۔ حضرت شداد اوسی رضی اللہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا موت کی صرف سختی اور تلخی کتنی ہے موت کی، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ جو موت کی شدت تکلیف کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ اس بیماری کی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو سبب بنے گی موت کا، لیکن جب آنکھ اس دنیا میں چلی گئی، غیب کا پردہ اٹھ گیا، اس برزخ کی زندگی میں قدم رکھنے کی ابتدا ہو گئی، وہ جو بشارتیں ہیں نیک روحوں کے لیے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو سختی ہیں اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو آسان کرے۔ حضرت شداد اوسی کہتے ہیں اتنی سخت ہے، صحابی رسول ہیں اور بیان کر رہے ہیں لوگ میری بات کے اوپر کاش یقین کر لیں کہ موت کی سختی آروں میں چیرے جانے سے بھی زیادہ ہے، کنچیوں کے کاٹ کھانے سے بھی زیادہ ہے، اور اگر بندوں کو ہنڈیوں میں زندہ ڈال دیا جائے، ان کو ابالا جائے، موت کی سختی اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ موت کا گھونٹ اور موت کی کرواہٹ اور موت کی تلخی کیا ہے۔